میرا نام عرفان ملک ہے اور میں ورلڈ نیوز چینل کے تحت آج آپ کے سامنے ہوں، اور آج ہمارے درمیان جو ہے ملک کی معروف قانون دان شخصیت جناب سید تنویر بخاری صاحب بیٹھے ہیں۔ اور سید تنویر بخاری صاحب کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا ایک تعارف یہ دے دوں کہ آپ ایک ممتاز قانون دان ہونے کے ناطے ایک اچھے وکیل بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان ڈیموکریٹ ریفارم پارٹی۔ پاکستان ڈیموکریٹ ریفارم پارٹی کے ان کے کچھ اغراض و مقاصد بھی ہیں، جس طریقے سے ان کا ایک مینوفیسٹو بہت آج کل مشہور ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غربت ختم کرنی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، بے گھروں کو گھر دینا ہے۔ اس کے علاوہ معیشت جو ہے، جو اس وقت ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، معیشت پہ تنویر بخاری صاحب کی کافی گہری نظر ہے۔ آئیے ناظرین ہم سنتے ہیں کہ سید تنویر بخاری صاحب معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے پاس معیشت کو حل کرنے کے کیا اسباب ہیں۔ جی السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے جو تمام باتیں کی ہیں، یعنی کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے، اور پھر سب سے بڑا آپ کا جو ایک بات آپ لے کے چل رہے ہیں کہ جی میں معیشت کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں معیشت کو بہت اچھے سے سمجھتا بھی ہوں اور معیشت کو بہت اچھے سے صحیح بھی کر سکتا ہوں، تو آپ کے نزدیک اس کا کیا عمل ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل کائنات کا نظام۔ ملک صاحب آپ کا سوال جو ہے بہت سیدھا بھی ہے، لیکن یہ مشکل ترین مسئلے کے بارے میں سوال آپ نے کیا ہے جو آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت نہ صرف ڈاواں ڈول ہوئی بلکہ وہ تباہی کے دھانے پر لا کے کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں اس کا بڑا مختصر سے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اصل میں یہ معیشت ڈوبنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ، خواہ کوئی ہمارے سیاستدان ہیں یا کوئی بیوروکریٹس ہیں یا ہمارے کسی بھی جگہ کام کرتے ہوئے افراد ہیں، وہ اپنی ذاتی گھریلو اور کاروباری آمدن کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ملکی آمدن کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ معیشت کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں اس پر 2-3 نکات آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ہم اپنی فیکٹریاں خود لگاتے ہیں، فیکٹری مالکان بنے بیٹھے ہیں، شور ملیں لگاتے ہیں، فلور ملیں لگاتے ہیں، سیمنٹ کی بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہیں۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ریاست پاکستان کی ملکیت فیکٹریاں بنائی جائیں جس میں دنیا کی تمام اشیاء بنائی جائیں، جس میں جناب گاڑیوں کی فیکٹریاں ہونی چاہیے، موبائل فونز کی ہونی چاہیے، یہ کمپیوٹرز کی، الیکٹرانکس کی، الیکٹرک ویئر کی، اور اس کے علاوہ تعمیراتی اور زرعی ملک ہونے کے ناطے تعمیراتی مشینری بھی وہاں بن رہی ہو۔ تو اگر یہ فیکٹریاں لگائی جائیں اور وہ فیکٹریاں ریاست پاکستان کی ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی پروڈکٹس نہ صرف ملک کے کام آئیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور ہماری اس وقت بھی 70% زمین بالکل بے آباد پڑی ہوئی ہے، 30% زیر کاشت ہے، اور اس میں سے بھی صرف 2% ویلیویبل فصلیں اگا رہی ہے۔ لہٰذا 70% زمین میں سے 10-10 ایکڑ کے پلاٹ بنا کر یہ بے زمین لوگوں کو ہاریوں اور مزاروں کو دے دیے جائیں اور وہ اس پر کاشتکاری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مین پاور ہے، اور یہ مڈل ایسٹ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان تمام ممالک میں ملکی سطح پر اپنی افرادی قوت کو بھیجا جائے اور بیرون ملک لوگوں کو بھیجا جائے، اور بیرون ملک جو ہیں جتنے بھی ہمارے لوگ جائیں کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، خاص سکلڈ یا انسکلڈ لیبر ہو یا کوئی انجینئر، ڈاکٹر ہوں، تو وہ ملکی سطح پر سرکاری سطح پر بھیجے جائیں اور ان کو روزگار جو ہے وہاں دلایا جائے سرکاری سطح پر، اور اس کی سرپرستی کی جائے اور اس کی آمدنی ملک میں آئے گی۔ اس طرح یہ آپ اگر فیکٹریاں لگاتے ہیں سرکار کے لیے اور یہ ریاست پاکستان کے لیے، معیشت انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ درآمدات کو بالکل محدود کر دیا جائے اور ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ بہت واجبی کیے جائیں، سیاحت کو فروغ دیا جائے، تو صرف 1 سال کے اندر معیشت زمین سے آسمان پر چلی جائے۔ تو آپ جو معیشت کے سنبھالنے کے طریقہ کار بتا رہے ہیں، کیا آپ اس کے اوپر عمل بھی کر پائیں گے؟ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج آئی ٹی کا زمانہ ہے،
آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے باہر ایک LED بہت بڑی لگا دی جائے جس پر ہر وقت جناب یہ لکھا ہوا ہو اور جو ورک اندر ہو رہا ہو. تو اگر کوئی تعمیراتی منصوبہ تو اس پر لکھا جائے اتنے وقت میں اس نے تعمیر ہونا ہے, اس پر اتنی کاسٹ آنی ہے اور اتنے دنوں میں تعمیر ہونے کے بعد یہ اس قابل ہو جائے گا. اس طرح اگر کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری میں لکھا جائے اتنا خام مال یہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں آئے گا, اس سے جناب فائنل پروڈکٹ اتنے کی تیار ہوگی. اور اس طرح یہ خام مال اگر 1 ملین کا ہے تو یہ مال تیار ہو جائے گا 3 ملین کا, 2 ملین کا منافع نظر آ رہا ہوگا. تو یہ اس طرح آپ تمام منصوبوں کے سامنے جو بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں ان کے عمارتوں کے باہر LED لگا دی جائے اور عوام کو دعوت دی جائے کہ اگر یہ کاسٹ جو ہے جو سرکاری سطح پر جو کاسٹ ہمارا ٹھیکیدار ہمارا جناب ایڈمنسٹریٹر دکھا رہا ہے اس سے کم کاسٹ پر یہ کام ہو سکتا ہے تو فوری اطلاع کریں گورنمنٹ کو. تو یہ کرسٹل کلیئر ہمارے پروجیکٹ چلیں گے. ہر پروجیکٹ پر, بڑے پروجیکٹ پر عدلیہ کا ایک آدمی سیشن جج رینک کا ورکنگ, اور اس طرح یہ اپنی ملٹری سے ہم پاک فوج سے خدمات دیں گے میجر رینک کا آدمی ایک لگا دیا جائے. تو ساتھ کرسٹل کلیئر اس کا انعام تخمینہ جو ہے پبلک کو نظر آ رہا ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں کر یہ معیشت جو ہے بوسٹ اپ نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک منصوبہ یہ جو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے 200 ارب روپے تو اس میں ہم نے پھنسا دیے, لیکن اگرچہ لوگوں کو فائدہ ہے اس میں لیکن اب بھی اس پر سبسڈی ہم خرچ کر رہے ہیں. میں 200 ارب روپے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موٹر کاریں بنانے کی کم از کم ہم 50 فیکٹریاں لگا سکتے تھے, اور ان فیکٹریوں میں 1 ارب روپے کا جو ہے نا ہمارے پاس خام مال بھی ہوتا تب بھی یہ نا 50-60 فیکٹریاں ہوتی. 1 ارب روپے کے خام مال سے گاڑیاں بنتی اور ایک فیکٹری میں 24 گھنٹے میں 50 گاڑیاں بن رہی ہوتی. تو آپ ذرا غور کریں کہ جسٹ 1 سال کے اندر ہم کہاں پہنچتے. دنیا میں اس وقت بھی گاڑیاں بنانے والے ممالک اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن بیڈ لک یہ ہوئی کہ ہم نے اورنج لائن ٹرین بنا لی, ہم نے میٹرو بسیں لاہور میں بنا لی, ملتان میں, پشاور میں بنا لی, اور اب گرین لائن کے نام سے گرین بسز کے نام سے کراچی سے بھی شروع کر دیے بڑے بڑے منصوبے, لیکن معیشت کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ پروگرام دے رہے ہیں, جو ویژن دے رہے ہیں, اس ویژن پہ آپ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ رہی کہ آپ نے جو کہا کہ میں امپورٹ کو جو ہے وہ بہت طریقے سے یہ بند کرنا چاہتے ہیں, آیا اس میں تاجر برادری آپ کا ساتھ دے گی؟ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم نے امپورٹ بند کر دی. باقاعدہ اگر ہم گورنمنٹ میں کل کو آتے ہیں تو ہم ایک سفیشینٹ ٹائم دیں گے کہ باقاعدہ نوٹسز کیے جائیں گے, تشہیر کی جائے گی کہ آنے والے 8 یا 10 مہینوں میں امپورٹ بالکل زیرو کر دی جائے گی. امپورٹ سے متعلقہ جتنے بھی ہمارے اس وقت بزنس مین ہیں اپنے کام کو وائنڈ اپ کریں اور اس طرف آئیں کہ انڈسٹریاں لگائیں. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین, آپ نے سید تنویر بخاری صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان ڈیموکریٹک ریفارم پارٹی کے, ان کے جذبات کو سنا اور انہوں نے جس طریقے سے مفصل اظہار رائے دی ہے, آپ اس پہ دیکھیں, غور کریں, کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی پارٹیاں انہوں نے کچھ پاکستان کے لیے کیا نہیں ہے. یہ نئے جذبے کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک ریفارم پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کو ہمکنار کرے. آمین. مجھے اجازت دیں اپنے ہوسٹ کو عرفان ملک کو. السلام علیکم. بہت شکریہ.